إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا فضلا
ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ شریک کی ذات کا یہی جو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق گنج بخش گنجکار مستغیث اللہ لا کل شیء قدیر ہے۔ جس ذات نے نہ اپنا شریک بنایا ہے اور نہ ہی اپنا شریک پسند فرمایا ہے، ہم کن کے لا تعداد بے حد و بے حساب درود و سلام کی بارش ہو آمنہ کے لال بہتر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات کی سردار مومن مسلمانوں کی دلوں کی بہار احمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے کائنات کی ہر چیز اللہ کو بھی پہچانتی ہے اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتی ہے۔ اور جس انسان کو اللہ کا تعارف ہو جائے کہ میرا خالق میرا مالک میرا رازق کون ہے، اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان حاصل ہو جائے، کہ میرا آخری نبی اس کی حدیث سنت طریقہ خوشی غمی نماز روزہ حج زکات جہاد وہ کس طرح ہے، وہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، وہ انسان آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے، قبر کے اندر یہی تو تعارف یہ پہچان کام آئی۔ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے، من ربک کا، نبیوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے۔ اب جس انسان نے زندگی پہچانا مصطفیٰ والی آپ علیہ السلام کی طریقے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث والی آپ کی سنت والی ساری زندگی محبت رسول کے اندر گزاری، وہ قبر کے اندر بھی صحیح جواب دے گا، قبر کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور جس انسان نے ساری زندگی اللہ اس کے رسول سے بیگانی کے عالم کے اندر گزاری، اللہ اس کے رسول سے دین اسلام شریعت حدیث سنت سے دوری کے اندر گزاری، سے پتہ ہی نہیں تھا، اسے پہچان ہی نہیں تھی، تو وہ قبر کے اندر بھی ناکام ہوگا، معاشرے کے اندر بھی ناکام ہوگا۔ ہمارے نبی تو وہ عظمت والے شان والے مقام والے ہیں جن کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پہچانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری نبی رسول بنا کر بھیجنا ہے، اور ان نبیوں نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران کے اندر اس انداز سے بیان فرمایا۔ مال کے کائنات نے فرمایا، خان کے ابو سما نے فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا اور نبیوں نے بھی اقرار کیا کہ جس طرح ہی رسول آئے گا ہم اس کے تابع ہو جائیں گے. اور معراج کا واقعہ جو ہے اس میں بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح خوشامدید اہلا وسہلا مرحبا. وہاں بھی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں پیش آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ آپ معراج پر تشریف لے کر جا رہے ہیں. پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر نبیوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی اور نورانی فرشتوں سے بھی ملاقات ہوئی. نورانی فرشتوں نے جب پوچھا نا من انتا، تو کون ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا میں جبریل ہوں. اور فرشتوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو فرمایا میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو فرشتوں نے بھی آگے سے تعارف نہیں پوچھا، آگے سے کوئی سوال نہیں کیا. فرشتے بھی جانتے ہیں، فرشتے بھی پہچانتے ہیں، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، وہ بھی جانتے ہیں عظمت رسول اللہ کی، وہ بھی جانتے ہیں شان رسول اللہ کی. آئیے ایک اور حدیث سماعت فرمائیے. حدیث جامع ترمذی کی ہے. میرے پاک کے پیر مرشد پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں ایک فرشتہ جو ابھی تک دنیا میں نہیں آیا تھا اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے. اللہ میں نے دنیا پر جانا ہے. رکھتا ہوں اپنے رب سے اجازت مانگی. اللہ فرماتے ہیں بھائی دنیا میں اس لیے جا رہا ہے. فرماتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، آپ کی زیارت کرنی ہے، اس لیے میں زمین میں جانا چاہتا ہوں اور آپ کو سلام پیش کرنا ہے. فرشتہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے. فرشتہ آیا اور اس نے آ کر آپ کو سلام بھی پیش کیا اور آپ کو دو خوشخبریاں اس نے سنائی کہ جو آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا حسن حسین کی اماں حضرت علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عظمت مقام عطا فرمایا ہے، یہ خاتون جنت ہے، یہ جنتی عورتوں کی سردار کون ہوگی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا. دوسری خوشخبری فرمایا جو تمہارے نواسے حسن حسین یہ نوجوان جنتیوں کے سردار ہوں گے. اور یہ ایک فرشتے کی محبت ہے آپ کے ساتھ. اور سارے کے سارے فرشتوں کی محبت کس طرح ہے؟ سارے کے سارے فرشتے آپ پر درود پڑھتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا نا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی وملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. فرشتے بھی جانتے ہیں
فرشتے بھی پہچانتے ہیں کہ آپ کا کیا مقام ہے، آپ کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ فرشتے بھی آپ کے تعارف کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے۔ یہ تو فرشتے ہیں، نورانی فرشتے۔ آپ علیہ السلام کو چرندے پرندے پہاڑ پتھر بھی پہچانتے ہیں، لیکن نہیں پہچانتا تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، وہ آپ کے تعارف سے دور ہے۔ میرے نام کے بیر روشن امام الہدا بدر الدجا شمس الضحیٰ بانی بدر محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہیرا پہاڑ پر آپ تشریف فرمائے، آپ کے ساتھ جناب ابوبکر صدیق، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی، جناب طلحہ، جناب زبیر، جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موجود ہے۔ فتحرک ہیرا، اس پہاڑ نے حرکت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو نہرا۔ آپ نے یہ الفاظ اپنی زبان سے، زبان نبوت سے، یہ الفاظ 4 حرف بنتے ہیں، یہ آپ نے فرمایا۔ اور جو پہاڑ مشغول کر رہا تھا، حرکتیں کر رہا تھا، فوراً رک گیا۔ پہاڑ بھی جانتا ہے، پہاڑ کو بھی تعارف ہے، پہاڑ بھی پہچانتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا فرمان وہ کتنا عالی شان ہے۔ ایک حکم سنا، ساکت ہو گیا، رک گیا، جم گیا۔ مسلمان یا تو مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اس کو پہچان نہیں ہے، اس کو تعارف نہیں ہے۔ اگر تعارف ہے تو پھر یہ حدیث سے سن کے اس پہاڑ کی طرح آگے عمل کیوں نہیں کرتا، عمل کیوں کر کے نہیں دکھاتا؟ یا تو اسے تعارف نہیں ہے۔ اگر تعارف نہیں ہے پھر دنیا کے اندر بھی ناکام ہے، قبر کے اندر بھی ناکام ہے، حشر کے اندر بھی ناکام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوگا، دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، قبر کے اندر بھی کامیابی ہے، حشر کے اندر بھی کامیابی ہے۔ حدیث صحیح مسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی عارف ہوں، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے نہیں نوازا تھا، وہ مکے کا پتھر کان یسلم علیہ، وہ جب میں اس کے قریب سے گزرتا تھا وہ مجھے سلام پیش کرتا تھا۔ میں قرآن جاؤں، عرب کے ان پتھروں پر، عرب کے ان پہاڑوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے بھی سلام پیش کرتے تھے۔ آج کا مسلمان انسان اتنا سخت دل ہو گیا ہے کہ پتھروں سے بھی زیادہ اس کا سخت دل ہو گیا ہے۔ پتھر بھی جانتے ہیں آپ کا کیا مقام ہے، پتھر بھی پہچانتے ہیں آپ کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، وہ بھی آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسلمان وہ دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنے گا بھی صحیح، پڑھے گا بھی صحیح، سن سنا کے کلمہ بھی پڑھا ہے، سن سنا کے بھائی اس کی سوئی کھڑی ہے، وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چٹانیں بھی، پہاڑ بھی، پتھر بھی اس نبی کو پہچانتے ہیں جس نبی کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس انداز سے بیان فرمایا۔ بلکہ کائنات نے فرمایا یا ایھا النبی انا
وسراجا منيرا۔ غزوہ احزاب کا موقع ہے، صحابہ کرام مجاہد نبی کے مجاہد غلام، جہادی نبی کے جہادی غلام، صحابہ کرام ان کی عظمت کو سلام، جن کی عظمت میں اللہ نے نازل کیا قرآن، اور میرے نبی کی زبان عالی شان سے ان کی عظمت کے چرچے ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ پیر ہے، یہ مرشد ہے، یہ رہبر ہے، یہ رہنما ہے، اور اس کے جو شاگرد ہیں، وہ مقتدی جو ہے اس کے جو شاگرد ہیں، ان کے جو مرید ہیں، یہ سارے کے سارے جمع ہو کر خندق کھود رہے ہیں۔ خندق کھودتے کھودتے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ایک چٹان آ گئی، اور صحابہ کرام نے کوشش کی، صحابہ کرام سے وہ چٹان نہیں ٹوٹی، تو یہ دن لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام انا نازل، فرمایا میں نازل، میں نیچے اترتا ہوں۔ فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المعول فضرب، وہ نبی کے صحابہ بھی بھوکے ہیں، اور یہ نبی ہمارا رہبر رہنما، ہمارا پیر مرشد، یہ بھی بھوکا ہے۔ اس نبی نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر مارے ہوئے تھے۔ یہ ہے پیر، یہ ہے رہبر، یہ ہے رہنما۔ آج کے پیر دیکھ لو نا، خود کھائے گا، مرید کا خیال ہی نہیں ہے۔ ہمارا نبی تو ایسا تھا، ہمارا پیر مرشد ایسا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کا پیالہ لے کے آئے تھے نا، آپ پیارے پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ صاحب صفہ کو بلاؤ، اتنی فکر اپنی امتیوں کی، اتنی فکر اپنے شاگردوں کی، اتنی فکر اپنے مریدوں کی۔ فرمایا پہلے انہیں بلاؤ، انہیں بلایا گیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان بھی شروع ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ابو ہریرہ ان میرے دیوانوں کو، میرے پروانوں کو پلاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں دل سوچی پہ گیا کہ اللہ ایک کے بندے انہیں کی بنی ہے، میں نے بھوک بھی بڑی لگی ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، پہلے انہیں پلاؤ۔ جب 70 اصحاب صفہ نے، صحابہ نے، طلباء نے، اور ویسے کہ طلباء ہوتے ہیں بھوک بھی زیادہ لگی ہوتی ہے، انہیں رواج کے پیتا، سارے صحابہ نے، طلباء نے، طالب دین نے، طالب حدیث نے پیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ابو ہریرہ وہ پورے گئے کہ میں رہ گیا۔ کیا انداز تھا، اپنے مریدوں کا اتنا خیال کرنے والے نبی، اپنے امتیوں کو اتنا خیال کرنے والے نبی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ہم تو پی، ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر میں نے پیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کا پیالہ پھر دوبارہ پیا۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نبی باس ہوگی ہوگی۔ آخر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا یہ ہمارا نبی، یہ ہمارا پیر، یہ ہمارا مرشد، اگر ان کا امتی بھوکا ہے تو وہ خود نبی بھی، اس نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اس نے، اس نبی رحمت للعالمین نبی نے جس کو اللہ نے مقام، عزت، رفعت بڑھائی، ساری کائنات سے بڑھ کر عطا فرمائی، وہ نبی فأخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المعول، آپ نے پھر ایک داد پکڑی، فضرب فعاد فسیبا، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو پکڑ کے ایک ضرب لگائی، فضرب
وہ جو چٹان تھی جو صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، وہ چٹان بھی جانتی ہے اب مجھ پہ ضرب لگانے والا عام کوئی نہیں ہے، یہ تو سارے نبیوں کا سردار ہے ضرب لگانے والا۔ وہ چٹان بھی پہچان گئی، وہ چٹان بھی جان گئی کہ کس نے ضرب لگائی ہے۔ آپ نے ضرب لگائی، وہ جو چٹان تھی وہ ریزہ ریزہ ریت کی مانند ہو گئی۔ تو پہاڑ بھی جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، پرندے بھی جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، چٹانیں بھی جانتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی یہ جاننا چاہیے، یہ پہچان حاصل ہونی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں آخرت کے اندر ہم قبر کے اندر بھی حشر کے میدان کے اندر بھی ہم کامیاب ہو جائیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اپنی زندگی کے اندر، اپنی خوشی کے اندر، اپنے لیل و نہار کے اندر اس طرح بٹھا لیجئے، اس طرح پہچانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح جانوروں نے پہچانا، جس طرح چٹان نے پہچانا، جس طرح اس پتھر نے پہچانا، جس طرح غار ہیرا پہاڑ نے پہچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الجہاد ابو داؤد کا حوالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر سے جہادی نبی جہادی غلاموں کو لے کر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پیار کے اندر آ کے، شور کے اندر آ کے ایک چڑیا کے بچوں کو اٹھا، چڑیا کے بچوں کو اٹھا لیا۔ اب جو چڑیا تھی پہلے تو بیٹھی رہی آرام سے، حالانکہ ہونا یہی چاہیے تھا، ماں کی ممتا تھی، جس کے ہاتھ میں اس کے بچے تھے اس کے سر پر وہ چکر کاٹتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پرندے بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ کون ہے، لیکن آج کا مسلمان نہیں جانتا کہ رسول اللہ کون ہے۔ آج کا مسلمان نہیں جانتا کہ رسول اللہ کی حدیث کیا ہے، آج کا مسلمان نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ اب وہ جو چڑیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا، وہ مشفق نبی، وہ رحیم نبی، پرندوں سے بھی پیار کرنے والا، جانوروں سے بھی پیار کرنے والا، وہ چڑیا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر اس طرح چکر لگا رہی ہے، اڑ رہی ہے، پٹا رہی ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس چڑیا کو بچوں کی وجہ سے کس نے پریشان کیا، اس کے بچے واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، صحابہ کرام نے پھر وہ چڑیا کے بچے واپس کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر گئے۔ اب یہ چڑیا بھی جانتی ہے کہ مسائل کا حل کہاں ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر گئے، اور باغ کے اندر جب آپ گئے نا، ایک اونٹ نے شکایت لگائی، وہ رونے لگ گیا۔ ایک اونٹ نے اپنے مالک کی شکایت لگائی۔ اونٹ بھی جانتا ہے میرے مسئلوں کا حل کہاں ملے گا۔ آج کا مسلمان تو بھی جان لے تیرے مسئلے کا حل کہاں ملے گا، تیری پریشانی کا حل کہاں ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں اس کے اندر ملے گا، پیر و فقیروں کے پاس نہیں ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ملے گا تیرا حل۔ اونٹ بھی جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسائل کا حل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مالک کون ہے، مالک کو بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے سے تکلیف دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے۔ اونٹ بھی جانتا ہے، چڑیا بھی جانتی ہے، چرندے بھی جانتے ہیں، پرندے بھی جانتے ہیں، پہاڑ بھی جانتے ہیں، چٹان بھی جانتی ہے، حجر بھی جانتے ہیں، شجر بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعارف ہے، وہ بھی پہچانتے ہیں۔ آج کا مسلمان تو بھی پہچان لے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے، آپ کو جو اذکار بتا رہے ان کی اہمیت کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے، یہ پہچان، یہ تعارف اپنے دل کے اندر بٹھا کے اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے گا، تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، اللہ تیری آخرت بھی بہتر کر دے گا، تیری قبر بھی بہتر کر دے گا، تیرا حشر والا معاملہ وہ بھی بہتر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، اپنا تعارف اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت نصیب فرما کے آپ کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کے احکامات، آپ کے دین پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔